أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. ہم پچھلی اس میں نماز کے تعلق سے پڑھے تھے ہے نا، صبر اور نماز کے ذریعے. جی ہم نے کون سی آیت تک پڑھا تھا؟ میں نے کلاس نہیں لے سکی تھی جمعرات کو لاسٹ. اچھا، آیت نمبر 46 تک پڑھا تھا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اس کے بعد الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی ہم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک یہ بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خوشو رکھتے ہیں، اور لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا ہے اور انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹے امر میں، ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نماز کے ذریعے سے رجوع ہوتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جس کو میں نے تم پر انعام کیا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور بے شک میں نے تم کو فضیلت بخشی ہے، ایک بڑائی بخشی ہے، علی العالمین سارے جہاں والوں پر. یعنی اس زمانے میں اس وقت یہ اہل کتاب تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا دین قابل قبول تھا اور اس کے ماننے والے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس بنیاد پر ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو فضیلت بخشی ہے سارے جہاں والوں پر اس وقت تک کے لیے. اب یہاں پر فضیلت جو ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں فضیلت صرف ایمان اور اعمال سے جڑنے پر ہوتا ہے، کسی نسب اور حسب کی وجہ سے نہیں ہوتا. جیسے آج ان کا خیال ہے کہ ہم جو ہے نبیوں کے خاندان میں سے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے چنندہ لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مخلوق ہیں. تو چنے ہوئے اس وقت تک ہی سمجھے جائیں گے جب تک کہ وہ صفات ہمارے اندر رہیں گے. جیسے ہی وہ صفات ختم ہو گئی تو پھر وہ اہلیت بھی ختم ہو گئی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب پانی میں ڈبویا جا رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میرے اہل کو بچانے کا، تو بیٹا میرے اہل میں سے ہے. مگر اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یوں فرمایا کہ یہاں پر اہلیت حسب اور نسب کی وجہ سے یا خون کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف ایمان اور اعمال کے بل بوتے پر ہوتی ہے. یعنی ایک نبی کو بھی یہ جواب دیا گیا اور ان کی بات کو بھی رد کر دی گئی. یعنی یہاں پر نسبتیں نہیں چلتے، رشتے اور ناطے نہیں چلتے، بلکہ صرف اور صرف اعمال کا رشتہ یہاں پر جڑتا ہے. تو اللہ رب العالمین یہاں پر بنی اسرائیل کی نعمتوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ کیسے کیسے ان پر نعمتیں تھیں، ان پر بارش کی طرح برس رہی تھی. اب بنی اسرائیل پر جتنی زیادہ نعمتیں برسی ہیں اتنا شاید ہی کسی اور نبی پر برسی ہوں گی. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اور ان کے اوپر جو برسی ہیں نعمتیں یہ تو مشہور ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، بہت ہی زیادہ اس کی شہرت ہو چکی ہے سارے عالم میں اور پچھلی کتابوں میں اور خود ہماری کتاب میں اور واقعات میں. تو الغرض یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو اور میں نے تمہیں جو بلندیاں بخشی ہے، جو عزتیں بخشی ہیں نبی کے ماننے کے ذریعے سے، اس کو یاد کرو. اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور تم ڈرو اس دن سے جس دن
لا تجزی نفس عن نفس، کہ کوئی بدلے میں کوئی نہیں آ سکے گا، کوئی نفع کسی کو نفع یا نقصان پہنچا نہیں سکے گا، یا کہ کوئی بدلے میں نہیں آ سکے گا کسی چیز کے بدلے میں، یعنی کوئی جان کے بدلے میں نہیں آ سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہیں قبول کی جائے گی اس دن کسی کی سفارشی، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی بڑا سے بڑا نبی آ جائے یا ولی آ جائے یا کوئی اور آ جائے اور سفارش کرے، وہ سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا یا لیا جائے گا کوئی قیمت۔ یعنی آج اگر دنیا میں کسی کی کسی جرم میں پکڑ ہو جاتی ہے، یا تو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز فدیے میں دے دیا جا سکتا ہے، جیسے اونٹ، گائے، بکری دے دیے فدیے میں شریعت کے حساب سے، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا کوئی جرم کر دیا، یا تو جو ہے قصاص میں حد لگے گی، حد جاری کر دی جائے گی، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، بدلہ ٹھیک کا ٹھیک لیا جائے گا، یا تو پھر اس کی دیت دی جائے گی، یعنی اتنے اونٹ، اتنے غلام آزاد کرو، یا اتنے اونٹ صدقے میں دے دو کرو، ایسا ہو سکتا ہے۔ یا تو پھر کسی کی سفارشی کے ذریعے سے معافی تلافی ہو جائے گی، ہے نا۔ تو دنیا میں چلتے ہیں یہ سارے، شریعت کے اس میں بھی چلتے ہیں، اور بقیہ حکمرانوں کے نزدیک بھی کسی کی سفارش پر کسی کو چھوٹ مل گئی، کسی فائن وغیرہ پے کرنے پر جو ہے وہ چیز ادا ہو گئی، جان چھوٹ گئی، چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر یہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی چیز پیش نہیں آ سکتی، کسی کو کسی سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا، کوئی کسی کے بدلے میں کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہاں پر سفارش کام دے گی، اور نہ ہی وہاں پر کوئی قیمت لے کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور کوئی اور نہ ہی مدد کی جائے گی، کسی قسم کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، صرف اور صرف جیسے اعمال ہیں، جیسے ہمارے حرکات ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، نعمتوں کو جو یاد کرو، جو کہا تھا کہ یا اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کے طور پر کی ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یعنی کون سی نعمتیں، کیا کیا نعمتیں، تو اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین جتلا رہے ہیں کہ جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، یعنی فرعون اور اس کی ساری قوم سے، قبطیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا سے برا عذاب دیا کرتے تھے، تم کو برا سے برا عذاب دیا کرتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ برا عذاب کیا تھا، سب سے بدترین عذاب کیا تھا، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، یعنی پیدا ہوئے نومولود لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اگر کوئی لڑکی ہے یا عورت ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ فرعون نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی، ایک آگ بھڑک کر نکلی، اور وہ مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی۔ یعنی قبطی کون؟ یہ فرعون اور اس کا خاندان۔ تو فرعون قبطی کے ہر گھر میں گھس گئی، اور کسی بنی اسرائیلی کے گھر میں آگ نہیں گھسی۔ تو اب اس کی تعبیر پوچھی گئی، اس کی تعبیر نکالی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کے تخت کو نیست و نابود کر دے گا، اور قبطیوں کی بھی ہلاکت ہوگی۔ تو اب جو ہے اس نے احکام جاری کر دیے کہ جو بھی سب کے ہر طرف پہرا جاری کر دیا گیا کہ کہیں بھی کوئی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال کرو، یعنی اس کی نگرانی میں رکھو، اگر وہ بچہ لڑکا ہے تو اس کو فوراً قتل کر دو، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اب اس کے خواب کے مطابق
یہ کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا، کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کے تخت کو گرا دے گا۔ تو اب اس کو صرف دشمنی تو لڑکے سے تھی، تو اس نے لڑکوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا۔ تو ہر طرف نگرانی ہونے لگی، اور یہ بنی اسرائیلیوں پر مشقت سے مشقت والا کام ڈالا جانے لگا۔ ہر طرح کی مشقتوں میں انہیں گرفتار کیا جانے لگا، اور مسلسل مشقتیں رہتی کہ بالکل راحت کا یا مشقت سے ہٹنے کا کوئی دستور، مطلب کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے، جب وہ اللہ رب العالمین کو اس بچے کو دنیا میں لانا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ایک اسلوب اختیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود اسی کے گود میں پرورش پلوایا۔ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی عمران کی بیوی، وہ حالانکہ فرعون کے محل میں ہی ان کا گزر بسر تھا، فرعون کی ہی دیکھ بھال کر، فرعون کے محل کے ہی خادموں میں سے تھے، وزراء میں سے تھے، تو ان کے جب بچہ پیدا ہوا اور وہ لڑکا تھا، تو فرعون کی ان کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرانے لگیں کہ اب جیسے ہی خبر ملے گی تو قتل کر دیا جائے گا، تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل میں بہا دو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے دلوں میں بات ڈالنے کی وجہ سے ان کی ماں نے صندوق میں بچے کو ڈال کر لٹا کر نومولود بچے کو، جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، اس بچے کو فوراً دریائے نیل میں بہا دیے۔ تو فرعون اور آسیہ اب جو ہے رہا نہیں گیا، ماں کا دل تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ بچہ کہاں، مطلب یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کس کے ہاتھوں لگتا ہے اور کیا باتیں پیش آتی ہیں۔ تو ان کی بہن ساتھ ساتھ نکلتی چلی پھر دریا کے کنارے پر کہ وہ کہاں بہہ رہی ہے صندوق، اس کے دیکھنے کے لیے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون اور آسیہ علیہ السلام اپنے محل پر سے منظر کشی کر رہے تھے، دور سے دیکھا کہ ایک صندوق چلا آ رہا ہے، تو آسیہ علیہ السلام کہنے لگیں کہ صندوق کو منگواتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تو اور یہ کہا کہ صندوق تمہارا رہے گا، صندوق کے اندر جو بھی رہے گا وہ میرا رہے گا۔ انہوں نے پہلے ہی بات کو منوا لیا تھا اپنے شوہر فرعون سے۔ یہ سب اللہ کی جانب سے فیصلے تھے، دلوں میں باتیں ڈالی جا رہی تھی اور زبان سے باتیں جاری ہو رہی تھی، بس اللہ ہی کا نظام تھا۔ تو جب صندوق کو منگوایا گیا خادموں کے ذریعے سے، تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک نومولود بچہ ہے، تو دیکھتے ہی فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ یہ تو بنی اسرائیلی بچہ ہے، ہو سکتا ہے یہی میرے تخت کو گرانے والا ہو، تو اس کے قتل کرنے کا فوراً اس نے جیسے ارادہ کیا، تو انہوں نے آسیہ علیہ السلام نے اس کو وعدہ یاد دلایا کہ نہیں فرعون یہ میرا ہے، اور اگر ہمارے گود میں پلے گا، ہمارے گودیوں میں پلے گا اور ہماری مامتائیں، ہماری شفقتیں پائے گا، تو ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہمارا ہمدرد بن کر کھڑا ہوگا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ ہمارا دشمن؟ تو یہ ہمارا جب بچہ بنے گا، تو پھر اس کی بات سمجھ آ گئی۔ تو اب وہ فرعون کے محل میں ہی اللہ رب العالمین نے اس کی پرورش کی۔ تو ان کی دیکھ بھال کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے ذریعے سے یعنی ایسی باتیں پیش آئی کہ بچے کو کھلانے پلانے کی، دیکھ بھال کی بات پیش آئی، تو اتفاقاً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میری نگاہ میں ایک عورت ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ جو ہے اس کے زیر نگرانی پل بڑھ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اجازت کے ساتھ فوراً اپنی ماں کو بلوا لایا، اور ماں جو ہے ہفتے میں روزانہ دن میں 2 دفعہ آنا اور بچے کی دیکھ بھال کرنا، بچے کو کھلانا پلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا، اور روزانہ فرعون کے محل سے تحفے و تحائف لے کر جانا، یہ ایک دستور بن گیا جب تک کہ بچہ نہ بڑا ہوا۔ تو اب یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے یہی فرما رہے ہیں کہ وہ بچے کی پرورش کروائی، پھر وہ بچہ بڑا ہوا، پھر اللہ رب العالمین نے ایک ایسا اسلوب اختیار فرمایا کہ آپس میں دو کی لڑائی ہو رہی تھی، بنی اسرائیل اور ایک قبطی کی۔ تو اب یہ نبی بننے والے تھے کل کو، اور اللہ رب العالمین ہر نبی کو 40 آدمیوں کی قوت دیتے ہیں۔
تو قبطی جو ہے حق پر نہیں تھا اور بنی اسرائیلی حق پر تھا، اور دونوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ایک تماچا اس قبطی کو لگایا۔ قبطی یہ فرعون کے قبیلے کا، تو جیسے ہی ایک تماچا لگایا تو نبی کے ہاتھوں کا تماچا تھا، تو پھر وہ قبطی فوراً مر گیا۔ جیسے ہی مرا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ قبطی کو مارا ہے، تو اب پھر میری اب خیر نہیں، فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین پھر جو ہے وہ اس کے بعد ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لمبا پھر مزید انشاءاللہ ہم آگے سارے واقعات کو پڑھیں گے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی اور موسیٰ علیہ السلام کو نے بنی اسرائیل کو دعوت دی، تو دعوت دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا کچھوں نے، اور فرمانبرداری کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ نبی کی ماننے والوں کو اور نبی کو ماننے والوں کی اللہ رب العالمین مدد کریں گے، نصرتیں کریں گے، ان کو ہر عذاب اور بلا سے دور کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کو نجات دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تمہاری بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، مصر سے نکل جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ رات کی اندھیری میں نکل گئے، اور جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی سب کے سب بھاگ چکے ہیں اور کوئی نہیں ہے شہر میں، تو فرعون نے کہا کہ جب صبح کو جب مرغ بولے گا، یعنی دیر رات سے جیسے ہی مرغ بولے گا، اس وقت ہم سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے بنی اسرائیلیوں کے پیچھے نکل جائیں گے ان کی طاق میں، اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ مگر اللہ کے حکم سے اس رات مرغ بولا ہی نہیں، جب تک کہ پوری اچھی طریقے سے صبح نہیں ہو گئی۔ تو اور جب مرغ بولا، یعنی جب پوری صبح ہونے کے بعد جب مرغ بولا، تو مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری کو ذبح کیا اور کہا کہ اس کی کلیجی کھانے تک تم لوگ جو ہے تیار ہو جانا، اور پورے 6 لاکھ کا لشکر بنی اسرائیلیوں کا تیار کر کے میرے سامنے کھڑا کرنا۔ تو 6 لاکھ کا لشکر جرار اس کے کلیجی کھانے تک کے وقت میں تیار ہو گیا، اور سب کے سب فرعون ملعون کے سامنے تیار کھڑا رہا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے فرعون اور اپنے لشکر کو 6 لاکھ کا لشکر، اس میں اپنے سارے خزانے بھی موجود تھے، یعنی سب ساز و سامان کے ساتھ وہ لوگ نکلے اور تعاقب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کا۔ تو جب دریائے نیل کے قریب پہنچے تو انہوں نے پا لیا، کس کو پا لیا؟ بنی اسرائیلیوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو پا لیا۔ اب بنی اسرائیلیوں پر زمین تنگ ہونے لگی، پیچھے جائیں گے تو پیچھے کو مڑیں گے تو فرعون اور اس کا لشکر مل جائے گا اور وہ قتل کر دیں گے، یعنی تلواروں کی نظر میں آ جائیں گے، اور آگے بڑھیں گے تو سمندر ہے، سمندر میں ڈوب مریں گے۔ تب کیا کیا جائے؟ تو یوشع علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب کیا کیا جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سنتے ہی یوشع علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالا تو وہ غرق ہونے لگا، وہ ڈوبنے لگا۔ تو انہوں نے واپس فوراً فراٹے سے اوپر کو آئے، کہنے لگے کہ موسیٰ، اے اللہ کے نبی، یہ تو ڈوب رہا ہے، ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے عصے کو پانی پر مارو۔ تو ان کے عصے کو جیسے ہی پانی پر مارا تو اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں کی طرح دونوں جانب کو کھڑے ہو جائیں اور درمیان میں راستہ نکل آئے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو 12 قبیلے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ایک چھڑی مارنے کی بدلے میں اپنے حکم کاملہ سے اللہ رب العالمین نے 12 راستے بنا دیے سمندر میں، اور ہر قبیلے والا ایک ایک راستے پر چل پڑا، اور وہ پانی پہاڑوں کی دیواروں کی طرح درمیان میں کھڑا تھا،
اور ہر قبیلے والا ایک دوسرے کو دیکھ سکتا تھا. جیسے پانی میں چیزیں نظر نہیں آتی، بلر ہو جاتی ہیں، مند ہو جاتی ہیں، مگر یہاں پر وہ پانی شیشے کی دیواروں کی طرح کھڑا تھا اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ لوگ بآسانی اتنا بڑا دریائے نیل کو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، خیریت جانتے ہوئے انہوں نے اس راستے کو پار کیا. جیسے ہی یہ لوگ اپنے اپنے گھوڑوں سمیت باقاعدہ شان و شوکت کے ساتھ سمندر کو پار کر رہے تھے اور پانی ارد گرد جو ہے دیواروں کی طرح کھڑا تھا، تو فرعون اور اس کا لشکر پہنچے اور دیکھے کہ پورا کا پورا بنی اسرائیل کا قبیلہ، بنی اسرائیل کی قوم سمندر میں اتر چکی ہے اور بآسانی وہ پار ہو رہی ہے. تو فرعون نے سوچا کہ میں بھی ابھی جا کر انہیں پکڑ لوں گا. تو فرعون اور اس کا سارا لشکر وہ بھی دریا میں اتر گیا. جیسے ہی وہ دریا میں اترا اور دریا کے درمیان تک پہنچا، یعنی پورے کے پورے سمندر کے احاطے کے اندر آ گئے، اور ادھر سے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ادھر سے باہر کو پڑ گئے اور فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان میں آیا. تو اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا مل جانے کا، تو وہ مل گئے اور پانی اپنی چال پر آ گیا اور ڈبونے لگ گیا. تو پھر اب جو ہے یہاں پر دوسرے دیگر واقعات ہیں کہ جب وہ ڈوبنے لگا اور غرق ہونے لگا تو اس وقت اللہ رب العالمین سے اس نے فریاد کرنے لگا کہ اللہ تو مجھے معاف فرما. مگر جیسے ہی اس نے توبہ استغفار کرنے لگی تو جبریل علیہ السلام فوراً فراٹے سے آئے اور سمندر کا کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھوس دیا کہ وہ اللہ رب العالمین سے فریاد نہ کر سکے. یہ وجہ یہاں پر اس لیے بنی کہ موسیٰ یہ فرعون جو ہے توبہ جو کر رہا تھا وہ دل کی گہرائی سے نہیں تھا، بلکہ بس اس کی وہ عادتاً عذاب سے بچنے کے لیے تھا، زبان کی نوک پر تھا. تو اب جبریل علیہ السلام نے یہ اللہ رب العالمین کی مامتا تو بے حد ہے اور حد سے زیادہ کو ہے. پتہ نہیں اللہ رب العالمین ایسے منحوس اور ایسے ملعون کو، ہو سکتا ہے اس کی زبان سے بولنا بھی، حالانکہ علام الغیوب ہے، دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، پھر بھی رحم کھا نہ لیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کو کہیں رحم نہ آ جائے. اس وجہ سے جبریل علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اس کے منہ میں کیچڑ کو بھر دیا. بہرحال بنی اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو اور اس کے لشکر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا اور ان کے آنکھوں کے سامنے لشکر ڈوب گیا. اس کے بعد اب روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سرکش قوم تھی، ان کے اندر شرارت ان کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی تھی. اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں کیسے مانیں کہ وہ مر ہی چکا ہے، تو جب تک ہم اس کی لاش کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آئے گا. تو اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کو باہر پھینک دو. تو لاش باہر پھینکی گئی اور سبوں نے اپنی آنکھوں سے لاش کو دیکھا. اب جو ہے اللہ رب العالمین یہاں پر وہی واقعے کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یعنی جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا، دریا میں فرق ڈال دیا یا پھاڑ دیا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم خود دیکھ رہے تھے، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ بات نہیں کہ تمہارے آنکھوں کے غائب میں، تمہارے آنکھوں کے پیچھے اس کو مارا گیا ہو، نہیں، بلکہ تمہارے آنکھوں کے سامنے. تو یہ اتنی بڑی نعمت تو اللہ رب العالمین اس کو یاد دلا کر احساس دلا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ میری مان جاؤ، میرے احکامات کی طرف لوٹ آؤ. پھر آگے اللہ رب العالمین دوسری ایک بات یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ پھر تم نے اس کے بعد ایک بچھڑے کو بنا لیا، بچھڑے کو پوجنا شروع کیا یا بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم گنہگار ہو گئے تھے. یعنی یا تو اس حال میں کہ تم ظالم تھے، یعنی اپنے آپ پر تم نے ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر گناہ کو مول لیا، عذاب کو مول لیا ہے، تو اپنے آپ کو عذاب کو مول لیا، تو اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا. تو اس کو یہاں پر اللہ رب العالمین احساس دلا رہے ہیں. جب یہ لوگ سمندر سے پار پڑ گئے اور فرعون اور اس کے قوم سے نجات مل گئی، اب
اب ذہنی طور پر ایک سکون میں آ گئے، ایک راحت میں آ گئے، ذہنی طور پر ان کی پریشانی جو اتنے سالوں سے تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے جو مصیبت ان کے سروں پر تھی، ان کا جینا حرام تھا، ان کی سانسیں جو ہے فرعون کی اجازت سے چلتی تھی، تو اتنی بڑی مصیبت سے جو انہیں نجات ملی ہے، تو اب بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے کوئی خاص شریعت دے دیجئے تاکہ جس کو ہم اپنی شریعت مان کر ہم ایک اصول اور ایک ضوابط کے ضابطے کے ساتھ سکون سے اللہ کی ہم عبادت کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں اور شریعت پر عمل کریں۔ ہمیں ایک کوئی اچھی ٹھوس شریعت چاہیے، ایک سسٹمیٹک بنی ہوئی ایک شریعت چاہیے، یہ نہیں کہ تم آج وہ کچھ بول رہے ہو ہم چل رہے ہیں، کل پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ آپ نے کہہ دیا، آپ نے پھر ہم نے چلا، پھر کچھ دیر بعد پھر آپ نے کچھ کہا، ہم نے کچھ پھر چلا، ایسا نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹک ایک شریعت ہمیں دے دو تاکہ ہم سکون سے ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی فرمانبرداری کریں۔ تو اب اللہ رب العالمین نے اس بات پر جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، آؤ کوہ طور پر آ کر 30 دن، 1 مہینے کے اعتکاف بیٹھو، اس میں روزے رکھو اور 1 مہینے کے اعتکاف بیٹھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے کوہ طور پر، اور پیچھے اپنی قوم کے پاس ہارون علیہ السلام تھے اور یوشع علیہ السلام بھی تھے ان کے زیر نگرانی، یعنی ہارون علیہ السلام کی زیر نگرانی اپنی قوم کو چھوڑ کر ان کے حوالے کر کے چلے، کوہ طور پر گئے اور 30 دن تک روزے رکھے اور عبادت کی۔ 30 دن کے بعد انہوں نے افطار کر لیا۔ تو جب 30 دن کے مسلسل روزے رکھ رہے تھے اور عبادت میں لگے تھے تو اللہ رب العالمین کو روزہ دار کے منہ کی خوشبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے انہیں کہا کہ 10 دن اور بڑھا دو۔ تو یہ ذی قعدہ کا پورا مہینہ انہوں نے اعتکاف رکھا تھا، پھر اللہ رب العالمین نے 10 دن اور بڑھانے کا حکم دیا تو ذی الحج کے 10 دن ہو گئے، یعنی آج ہم جو 10 دن عبادت میں اور حج کے ایام میں گزارتے ہیں یہ وہی آخری کے موسیٰ علیہ السلام کے 10 دن تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 دن یعنی کل 40 دن اعتکاف میں بیٹھے رہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں تورات عنایت کی۔ تو جب یہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر غیر حاضری کے تھے، اپنی اعتکاف اور اپنی عبادت میں لگنے والے دن تھے، لگے ہوئے دن تھے، اس دوران ان کی قوم میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں جس کا نام سامری تھا۔ تو اس کی پیدائش وغیرہ کے واقعات شاید آپ سب کو پتہ ہوگا۔ تو وہ سامری جو ہے پتہ ہے، بتاؤں یا آگے چلوں؟ سامری کون تھا؟ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ 30 دن کے کنٹینیوس روزے کیسے رکھتے ہیں؟ اب وہ اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت دی تھی ہوگی، قوت دی تھی ہوگی۔ وہ ہمارے حالات کمزور ہیں، ہمارے جسمیں کمزور ہیں، ویسے موسیٰ علیہ السلام اور اس زمانے میں زندگیاں بھی لمبے تھیں اور قوتیں بھی زیادہ تھیں، ہمارا اور ان کا ہم اپنے کو رکھ کر ان پر تصور نہیں کر سکتے۔ ان کی جسامت بھی آڑی چوڑی ہوا کرتی تھی تو رکھ لیتے تھے۔ ان کی عمریں بھی 200 300 400 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی، تو ان کے لیے 40 دن کون سی بڑی بات ہے۔ اور اس کے جی سامری جادوگر جو پہاڑ میں اللہ پاک کو چھپا لیتے۔ ہاں سامری ایک عورت جو ہے جنگل بیاباں میں اس کی پیدائش کا وقت ہوا تو اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کی روح کو قبض کر کے لاؤ۔ تو ایک دفعہ ملک الموت سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تمہیں کبھی کسی کی روح نکالتے وقت تمہیں کبھی کسی پر رحم آیا ہے؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ ہاں ایک دفعہ آیا تھا۔ کب آیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک جنگل بیابان میں ایک عورت پرسان حال، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، ایسے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اس کی روح کے نکالنے کا حکم دیا تو اس پر مجھے بڑا ترس آیا تھا کہ اس بچے کا کیا ہوگا۔ تو میں اس اللہ رب العالمین سے سوال بھی کیا تھا، اور اس کے بعد جب میں اس کی روح نکالا تو کہتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام تھا، اللہ رب العالمین کی حکمت، ہر ایک میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کی پرورش جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی تھی، کہ جبرائیل علیہ السلام روزانہ اس کے پاس، اس بچے کے پاس، سامری کے پاس آتے تھے۔ ایک غار میں رہتا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو ایک غار میں رکھوایا گیا تھا، اور اس کے ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک انگوٹھے سے شہد آیا کرتا تھا۔ وہ اپنا انگوٹھا چوستا اور اس کا پیٹ بھر جاتا، اور اس کی دیگر جو بھی ضرورتیں ہیں یا دیگر اس کی دیکھ بھال ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے اور اس کی دن میں 2 دفعہ اس کے پاس آتے اور اس کی دیکھ بھال کر کے جاتے۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہونے لگا، جب اسلام کی زیر نگرانی پرورش کرتے پاتے ہوئے، تو اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام، یہ ایک انسان گھوڑے پر آتا ہے، اور اس کا گھوڑا جہاں بھی اپنا قدم رکھتا ہے وہاں پر ہریالی اگ جاتی ہے، ہاں، یعنی مردار زمین پر قدم رکھتا ہے اور وہاں پھر وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اس بچے نے اس گھوڑے کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر رکھ لیا تھا اپنے پاس۔ تو اب یہ جو ہے کچھ بھی اپنا کچھ کرامت نہیں، بس اپنی ایک سرکشی، کبھی کچھ میں کرنے میں مشہور تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب سمندر کو پار کر کے کسی شہر میں پہنچی، تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اپنے معبودوں کو ایک تصویر بنا کر، ایک پتلا بنا کر اس کو اپنا معبود مانتے ہوئے اس کے سامنے عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیلیوں کو یہ چیز اچھی لگی اور کہنے لگے کہ موسیٰ، ہم بھی اگر ایسے ہی ایک بت بنا لیں، ایک مجسمہ بنا لیں، اور ہم اس کی پرورش، اس کی پرستش کریں، تو ہمارا دھیان ادھر ادھر بٹھنے کے بجائے، یعنی کنسنٹریشن ہوگا، فوکسنگ ہوگی، توجہ برقرار رہے گی۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام ان پر سخت ناراض ہوئے تھے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر جب ڈوب گیا، تو انہوں نے فرعون کے جو خزانے یہ لوگ ساتھ لائے تھے، وہ خزانے، سونا، ہیرے و جواہرات ان کے ہاتھ لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، سامرین نے سب کو یہ تجویز کیا، یہ بات بتلائی کہ ہم جو ہے اس سب کو جلا کر، یعنی فرعون سے لائے ہوئے سارے زیورات کو وغیرہ کو جلا کر ایک بچھڑا بنا لیتے ہیں، اور اس بچھڑے کی اس بچھڑا کو اس نے کیا کیا، آگ میں بہت بڑا آگ جلائی، گڑھا کھودا، اور اس میں سارے زیورات کو ڈال کر اس میں آگ لگائی، اور اس سے ایک بچھڑے کو تیار کیا۔ اب وہ بچھڑے کے منہ میں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس بچھڑے کے منہ میں اس نے اس مٹی کو ڈال دیا جو جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے، گھوڑے کے پیروں کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی۔ تو اس میں تو وہ بے جان سا سونے سے بنا ہوا بچڑا، مگر جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے، ان کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے کی مٹی کی وجہ سے اس نے آواز کرنے لگا، وہ آواز کیا، وہ بولنے لگا، یعنی اس میں ایک قسم کی جان پیدا ہو گئی۔ کچھ روایتیں ایسی آتی ہیں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ بھی مٹی کا کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ وہ ہوا جو ہے ایک طرف سے داخل ہو کر جب دوسری طرف سے نکلتی تھی، اندر سے تو بالکل خالی تھا، تو وہ ایک قسم کی ہوا کے گزرنے کی جو آواز ہوتی تھی، اسی آواز کو یہ لوگ جو ہے یوں سمجھتے کہ یہ زندہ ہو چکا ہے، اور یہ خدا کی ایک مثال ہے، اور اس کی پوجا کرنے پر ابھارا سامری نے۔ اب جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام واپس جب آئے، اب اس حرکت سے منع کرتے رہے ہارون علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے، اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نبوت دی تھی، تو انہوں نے منع کیا، مگر ان کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، پھر یہ بنی اسرائیل کی قوم نے بالکل نہیں مانا، اور سامری کی فرمانبرداری میں، دھوکے میں آ کر سامری کی فرمانبرداری میں انہوں نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے تو پہلے اپنے بھائی کی خبر لی، کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا ہارون علیہ السلام کے، کہ تم نے کیا کیا، اور ان کے ہاتھوں میں جو تختیاں تھیں وہ جلدی کے مارے انہوں نے نیچے رکھ دی، جس سے وہ تختیاں بھی ٹوٹیں پٹکنے کی وجہ سے، اور ان کے سر کو پکڑ کے، سر کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ دشمنوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کریے، یعنی بھائی میں یہ ہوگا تو ان کے اندر ان کو تو اور لذت آئے گی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور تو اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا کہ
ان سے کہو کہ وہ توبہ استغفار کریں، اور ان کے توبہ کی قبولیت کے لیے ایک دوسرے کو ان کو قتل کرنا ہوگا۔ نظام یہ بنایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر وہی فرما رہے ہیں، اسی کو یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 دنوں کا، 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، یعنی پوجنے کے لیے، مِن بَعْدِهِ، یعنی اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم خود ظالم بن گئے تھے، ثم یعنی گنہگار تھے، ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا، من بعد ذالک، یعنی اس کے بعد، لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم شکر گزاری کرو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق اور باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، اس امید پر کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ تو اب ان کے توبہ کی قبولیت کے لیے یہ ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ ہر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے، ایک دوسرے کو۔ تو یہاں پر آگے کی آیت میں آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان کی قوم کے لیے، یا قومی انکم ظلمتم، اے قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، یعنی اپنے آپ پر ظلم کو مول لیا ہے، خود ہی مول لیا ہے، تو اسی لیے تم ہی نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، یعنی بچھڑے کو معبود بنا کر یا بچھڑے کی پرستش کر کے، فتوبوا الی بارئکم، تو تم رجوع ہو تمہارے رب کی طرف، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف تم رجوع ہو، یعنی متوجہ ہو، فقتلوا جی اوپر کی دونوں آیت مسلم شاید کون سی؟ ظالمون کے بعد سے ثم عفونا عنکم، کیونکہ کتاب کے بارے میں تو بولے ہی نہیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی۔ ہاں وہ تو کتاب اچھا پڑھی تو ترجمہ کر دی تھی، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، یعنی پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد، اس امید پر کہ تم شکر گزاری کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے کتاب عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو، والفرقان، اور فرقان دی، یعنی فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیزیں، چاہے وہ معجزے کی شکل میں ہو یا ید بیضا کی شکل میں ہو یا کتاب کی شکل میں ہو، اس امید پر کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اسی بات کی تشریح اللہ رب العالمین، مزید اسی بات کو واضح کر کے اللہ رب العالمین، یعنی ثم عفونا جو بولا جا رہا ہے نا کہ ہم نے اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس کی تفصیل بتلا رہے ہیں اس آیات میں، آگے کی آیت میں، سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے کی آیت کی تفصیل یا پیچھے کی آیت کا عطف یہاں پر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یعنی اس کی کیفیت بتلا رہے ہیں کہ کس کیفیت کے ساتھ ان کی توبہ قبول کی گئی تھی، یا عفونا کیسا کیا گیا تھا، اسی کو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی کچھ شک ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا گیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، یعنی تم نے گناہ کیا ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، یعنی بچھڑے کو بنا کر سے مراد بچھڑے کو معبود بنا کر یا اس کی پرستش کر کے، فتوبوا الی بارئکم، سو تم متوجہ ہو، رجوع ہو یا توبہ کرو تمہارے رب کی طرف یا تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف۔ اب اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی، فقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، یعنی یہی طریقہ بہتر ہے، بہترین طریقہ ہے تمہاری قبولیت کا، فتاب علیکم، پھر وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے
کہ اب انہوں نے جو توبہ کا طریقہ جو بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے بچھڑے سے محبت کی تھی، بچھڑے کو پوجا تھا، اور اس کی محبت نے، بچھڑے کی محبت نے ان کے دلوں کو گھیر لیا تھا۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور ڈانٹے ڈپٹے تو پھر انہیں ہوش آیا، عقل ٹھکانے آ گئی، توبہ استغفار کرنا چاہے اور کہنے لگی کہ ہم توبہ کیسے کریں، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ہر پوجے میں، اس پوجا پاٹ میں حصہ لینے والے کو بٹھلا دیا گیا، اور جو اس میں حصے دار نہیں تھے ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے قدرتی طور پر ایک اندھیرا چھا گیا، قدرتی طور پر اندھیرا چھا گیا، اور ایک دوسرے کا قتال شروع ہوا۔ یہاں تک کہ جب قتال شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی پریشان ہونے لگے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ اس طریقے پر تو پوری بنی اسرائیل ختم ہو جائے گی، قوم ہی ختم ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر عورتوں اور بچوں کے بھی نالے، ان کی فریادیں، ان کا رونا دھونا بڑھ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر وہ اندھیرا ہٹا، جب وہ اندھیرا ہٹا تو اس کے بعد جب گنتی کی گئی کہ کتنے مرے ہیں، کتنے قتل ہوئے ہیں، تو ان کی تعداد 70,000 نکلی، یعنی 70,000 کو قتل کیا گیا تھا۔ اب جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے گریزاری کی، بڑا ہی انتہائی افسوس ہوا، بہت پریشان ہونے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور کہا کہ جو بھی قتل ہوئے ہیں ان کی توبائیں قبول کر دی گئی ہیں اور ان کو شہید کا درجہ دے دیا گیا ہے، وہ ہمارے علم میں اور ہماری بارگاہ میں وہ زندہ ہیں، ہم ان کو روزیاں پہنچاتے ہیں۔ تو پھر متسلی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو، کس کے اہل کو؟ مقتولوں کے اہل کو، جو قتل ہوئے تھے ان کے اہل کو تسلی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین یہاں پر وہی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ فَتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی ان کے اس جرم کی سزا ادا ہو گئی، اب آخرت میں کوئی سزا نہیں بلکہ ان کو شہیدی درجہ دے دیا گیا۔ اب سکون آ گیا پھر ماحول میں۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب اے موسیٰ، جب تم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یعنی تم اس وقت کو بھی یاد کرو، تمہاری اس نعمت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ یہ بنی اسرائیلیوں نے، کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر پکڑ لیا تم کو ایک چیخ نے، ایک آواز نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی جب پھر موسیٰ علیہ السلام نے لائی ہوئی کتاب کے احکامات کو اور لائی ہوئی کتاب کے آیتوں کو جب ان کو پڑھ کر سنایا تو یہ قوم شرارت پسند تھی، ان کو فرمانبرداری سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کرنے لگی کہ جس طریقے ہم اللہ رب العالمین کے براہ راست اللہ رب العالمین سے ہم سننا چاہتے ہیں اس کلام کو، تو ہمیں اللہ رب العالمین اگر اپنا خود کلام کر کے ہمیں سنا دے تو ہم یقین لائیں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اب ان کو کلام الہی اللہ رب العالمین ہی کی ذات سے سنانے کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم میں جو چنے ہوئے بھروسے کے اچھے لوگ مانے جاتے تھے، ایک پائے کے ایک درجے کے سمجھے جاتے تھے، وہ ایسے 77 یعنی 77 70 اور 7، کچھ روایت میں 70 آتا ہے، کچھ روایت میں 7 اور 7 77 آتا ہے، ایسوں کو چن کر کوہ طور پر لے گئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی۔
تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کی، اور جو ہے ایک بادل، ایک سائبان ان کے سروں پر آیا، اور ایک سائبان نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈھک لیا، اور اس میں سے اللہ رب العالمین کی آواز انہیں سنائی دینے لگی کہ اللہ رب العالمین اپنے احکامات کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ خود اللہ رب العالمین احکامات کو جاری کر رہے ہیں۔ تو بادل کے اندر سے انہوں نے ان احکامات کو، یعنی ایک کیفیت چھا گئی، اور ان احکامات کو انہوں نے براہ راست اپنے کانوں سے سنا۔ اب جب وہ بادل ہٹ گیا تو قوم کہنے لگی لن نؤمن لک حتی نری اللہ، یعنی یہ کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں نظر آ جاتے ہیں، تم سے بات کر لیتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے یقین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے بولا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ تو ان کی یہ سرکشی اور بے ادبی وغیرہ کو پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اور اللہ رب العالمین نے ان سب کو ایک چیخ کے ذریعے سے، ایک چیخ کی آواز کے ذریعے سے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ سب کے 70 یا 77 مر کر گر گئے۔ جب یہ سب کے سب مر گئے، ختم ہو گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے، تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اور اللہ رب العالمین سے گرہ وزاری کرنے لگے کہ اللہ میری ہی موت آ جاتی، میری بھی ساتھ ساتھ موت آ جاتی، مسئلہ ہی نہیں تھا، اب میں خالی ہاتھ میں اکیلا اگر قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم کیا بولے گی، قوم کو میں کیا جواب دوں گا، اگر یہ معاملہ اگر میں انہیں سناؤں گا بھی تو وہ لوگ کیسے یقین کریں گے، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو گرہ وزاری کرنے لگے، بالکل نہ اللہ رب العالمین کی جانب خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ، یہ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی اور یہ کہا کہ جو بت پرستی میں جو لوگ مشغول تھے، متوجہ تھے، بت پرستی میں جو لگے ہوئے تھے، ان میں ہی کہ یہ 70 بھی بچے ہوئے لوگ تھے، اسی وجہ سے میں نے ان کو مارا ہے، یہ بھی مجرمین میں سے تھے، بچے ہوئے تھے ان میں سے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے، پھر اللہ رب العالمین انہیں دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اور زندہ کرنے کے بعد اب یہ لوگ جو ہے متوجہ ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تورات کے پکڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ اب تو پکڑو، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں پکڑ سکتے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں نے پھر ان کے سروں پر ایک بڑے پہاڑ کے چٹان کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا، اور کہا کہ اگر مانو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ڈال دیں گے اور تم نیچے کچل جاؤ گے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے ماننے کا اقرار کیا اور مان گئے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین ان کے دوبارہ زندہ کرنے کی بات کو بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ أَلَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تم پر جب تک کہ ہم نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یعنی اس گستاخی کے بدلے میں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لی تمہیں ایک چیخ کی آواز نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم خود دیکھ رہے تھے۔ ثم، یعنی چیخ پکڑی یا بجلی کی گرج پکڑی، جو بھی ہو۔ ثم بعثناکم من بعدکم، پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں بعثناکم من بعد موتکم، یعنی تم نے دوبارہ اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم شکر گزاری کرو، تمہارا دوبارہ زندہ ہونے پر، تمہاری زندگیاں دوبارہ تمہیں سلامت ملنے پر تم شکر گزاری کرو اور میری فرمانبرداری میں لگ جاؤ، میری فرمانبرداری میں آگے بڑھنے لگو، اس لیے امید پر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس کو یہاں پر جتا رہے ہیں اللہ رب العالمین، یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین ایک کر کے ان کی نعمتوں کو جتلاتے جا رہے ہیں۔ جو شروع میں کہا کہ یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، یعنی اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، تم یاد کرو تمہاری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین خود یاد دلاتے جا رہے ہیں ایک کر کے۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہے اللہ ان کی نعمتیں ان پر جو نازل ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ کسی کو کچھ سوال ہے؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بن اسرائیل حقیقت میں افضل ترین لوگ ہیں؟ جی، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا۔
جی بنی اسرائیل افضل ترین تو آپ ہوں گے اس وقت کے حساب سے، لیکن لاڈلے بہت تھے. ادھر مسئلہ ہوا، اللہ کے پاس گئے، اللہ نے کہا اوکے فائن، یہ لے لو، مزے کرو. یعنی یہاں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک دنیا کا بچپنا تھا. پھر نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک یا عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا کی جوانی تھی. تو جوانوں کے لاڑ نخرے تو اٹھائے جاتے ہیں. بچپن میں تو کوئی احکامات لاگو نہیں کیے جاتے، کوئی قاعدے و قوانین سخت نہیں ہوتے، بس ایسے ہی ان کی پرورش، ان کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. مگر جب جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو ان پر اصول بھی لاگو کیے جاتے ہیں اور ان کی غلطیوں پر نظر انداز بھی کیا جاتا ہے، ان کے نخرے بھی اٹھائے جاتے ہیں. جوان ہوتا ہوا بچہ بڑا ہی بھاتا ہے والدین کے دلوں کو. پھر اس کے بعد جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو پھر پکڑ دکڑ بھی زیادہ شروع ہو جاتی ہے. تب یہاں پر ان کی جوانی تھی، سرکشی زیادہ تھی. بنی اسرائیلیوں کی سرکشی اسی وجہ سے زیادہ تھی کہ وہ دنیا کی جوانی پر روحیں اس وقت جوان تھیں. اب ہمارے اس زمانے میں روحیں کیا ہیں؟ ہم نہیں بوڑھے ہوئے ہیں مگر ہماری روحیں بوڑھی ہیں، بوڑھی روحیں ہیں ہماری. اسی لیے پہلے کیا تھا کہ بچے آنکھ کھولنے کے لیے 3 دن لگ جاتے تھے، مگر اب تو پیدا ہوتی ہے آنکھ کھول لیتے ہیں یا اندر سے ہی آنکھ کھول لیتے ہوں گے. تو یعنی یہ کہ شعور روح کی شعور میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے دنیا ابھی ترقی کے راستے پر ہے، کیونکہ پہلے یہی دماغ تھا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، یہی انسان تھے، یہی سب کچھ تھا. مگر اس وقت اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں تھی، اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز نہیں تھے. کیونکہ وہ جیسے جیسے میچورٹی آتی ہے، جیسے جیسے شعور جاگتا ہے، شعور بڑھتا ہے، ویسے ویسے چیزیں کھلتی ہیں، صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں کھلتی چلی جاتی ہیں. تو اب جو ہے دنیا اپنے بڑھاپے کی طرف ہے، تو روحوں کے تجربے، روحوں کے اندر وہ صلاحیتیں بھی بڑی ہوئی ہیں، زیادہ اپنے عروج کو ہیں. آپ نے کیا بتایا؟ آدم سے نوح علیہ السلام تک بچپنا تھا. نوح علیہ السلام تک، ہاں، نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کا بچپنا تھا. پھر نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک دنیا کی جوانی تھی. اب پھر ذاکرہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی کہ آدھیڑ پن عمر رہتی ہے نا، وہ والا حصہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی قیامت تک تو بڑھاپا. اسی لیے عمریں بھی کم ہیں ہماری نبی کی امتوں میں عمریں کم، 60-70 سال تک کی عمر ایک قوت والی. اس کے بعد پھر ڈھلان شروع ہو جاتا ہے نا، 60-70 سال کے بعد عمروں میں، قوتوں میں ڈھلان شروع ہو جاتا ہے. جو اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، اور وہ لوگ بنی اسرائیل کو ہی تربیت کرنے کے لیے آئے تھے یا کہیں اور؟ نہیں، بنی اسرائیل ہی کے لیے آئے تھے. صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یوں کہا گیا ہے کہ رحمت للعالمین، کہ تم سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اکیلی نبوت ہے جو سارے جہاں کے لیے ہے، سارے زمانے کے لیے ہے اور ہر قوم کے لیے ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت جناتوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری یا ان کی عزت، ان کا اکرام جانوروں میں بھی آتا ہے نا، کہ اگر کس درخت کے قریب سے بھی گزرتے تو السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز آتی. کسی پتھر کے قریب سے بھی گزرتے تو السلام علیکم یا رسول اللہ کی آواز آتی. کئی روایات ہیں جس میں جانوروں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آقاؤں کے بارے میں شکایتیں کی ہیں. باقاعدہ جانور آتے، شکایتیں کرتے. تو یعنی یہ رحمت سب کے لیے بن کر آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی نبوت سب کے لیے ہے، سب پر عام تھی اور قیامت تک کے لیے عام ہے. ان کے علاوہ دوسرے سارے نبی صرف مطلب اسحاق علیہ السلام، تو دوسرے قوموں کو نبی آتے نہیں، دوسرے قوموں کو نہیں بلکہ اپنے زمانے تک کے لیے. دیکھیں، اگر کوئی بعض دفعہ کیا ہوتا کہ ایک نبی ہوتا، وہ اس کی زندگی تک کے لیے پوری دنیا میں نبوت اس کی رہتی.
بعض دفعہ یہ ہوتا کہ کچھ ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت پر کئی نبی ہوتے، 3 4 4 5 5 100 کئی نبی ہوتے، اور وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنے اپنی قوم کے لیے ہوتے. یعنی بہرحال جوں توں کر کے اللہ رب العالمین زمین پر جتنی انسانیت بسی ہوئی ہے، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ نبی کا سہارا ضرور رکھا ہوتا. یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اس قوم کے لیے بالکل نبی ہی نہیں، وہ بالکل ہی گنوار جاہل رہ گئے ہیں، ایسا نہیں چھوڑا. یا تو ایک نبی کو دیا، وہ اس زمانے تک کے لیے ان کی نبوت چلتی رہی اور پوری دنیا میں چلتی رہی، یا تو پھر کئی نبی دیا اور وہ اپنے اپنے علاقے، ان کے لیے ان علاقے مقرر کر دیے. بہرحال نبوت تو رہی سب انسانیت پر. لیکن یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی تھے. اب ان کے بعد سے بنی اسرائیل کے کہلائے جائیں گے. اسحاق علیہ اسحاق علیہ السلام کے بعد سے بنی اسرائیل کہلائے جائیں گے. اس سے پہلے بنی اسرائیل نہیں بولے جاتے، کیونکہ یہ نام اسرائیل نام کس کا تھا؟ یعقوب علیہ السلام. ہاں، تو یہ ان کے بیٹے. اب ان کا جو بنی اسرائیلیوں کا جو کہنا ہے، جو دعویٰ ہے کہ ہمیں پرامس زمین ہے ہمارے حق میں، ہمیں وعدہ کیا گیا ہے زمین پر حکومت کے دینے کا، زمین کے خطے کو ہمارے حق میں کر دینے کا، یہ سارے وعدے یہ اس زمانے کے تھے، اب کے نہیں، ہے نا. ان کی کتاب منسوخ ہو گئی، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی. اب اگر انہیں کچھ پانا ہے تو اس نبی کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودہ دین پر آنا ہوگا، موجودہ کتاب پر چلنا ہوگا. تو پھر ان کے ساتھ اللہ رب العالمین انہیں دگنا اجر دیں گے، ان کے لیے عزتیں بھی دیں گے. جو کچھ بھی رہے گا اب ہمارے نبی کے پر چلنے پر ہوگا. اپنے ہی دین کو پکڑے رہیں گے، اپنے ہی نبی کو پکڑے رہیں گے. جو منسوخ ہو گیا دین ہے تو انہیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا. وہ ایک غلط فہمی میں وہ لوگ مبتلا ہیں. بس اللہ ہدایت دے اور دنیا میں امن کو قائم کرے. چلیں پھر ہم سبحان اللہ بحمدی، وقت ہو چکا نا ہمارا. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.